جیتے دل سب سن رہے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیویں، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیویں۔ آئیے ہم اپنی توجہ خداوند کے زندہ اور لا تبدیل کلام کی جانب مبذول کریں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت جو ہے اس کی تلاوت سنیں گے۔ کوئی بھی بیٹی یا بیٹا اس تلاوت کو کرنے کے لیے یہاں پر آ سکتا ہے۔ آئیے ہم کلام مقدس کے ادب و احترام میں سب کھڑے ہو جائیں گے۔ خداوند کے زندہ اور مقدس اور لا تبدیل کلام میں سے پڑھیں گے۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 4واں باب اس کا 5واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے یوں شروع ہوتا ہے: مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوں گے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں۔ خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ خداوند آسمانی پیارے مہربان باپ، تیرا مقدس کلام اعلیٰ عرفہ ہے، قدرت اور اختیار سے بھرپور ہے، تخلیق کے کام کرتا ہے، چیزوں کو ٹرانسفارم کرتا، نیا بنا دیتا ہے، خیالوں اور سوچوں میں الہی تبدیلی کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ اس لیے اے خداوند، ہم تیرے مقدس کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور آج جب ہم اس سے فیض یاب ہونے والے ہیں تو دعا کرتے ہیں خداوند ہماری توجہ، ہمارے خیال، ہماری سوچیں، ہمارا دھیان جو ہے وہ بالکل تیری طرف لگا رہے، کسی قسم کے بیرونی خیال سوچیں ہمیں نہ دبائیں الجھائیں، بلکہ تو ہمارا مرکز بنا رہے، تاکہ ہم تجھ سے قوت پائیں، برکت پائیں، اور اسی طرح تیری بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں۔ اے خدا تعالیٰ، میری مدد فرما، میری رہنمائی کر، میرا چارہ ساز ہو، میری بے چارگی میں میرا حوصلہ بن، تاکہ اے خداوند ساری کمزوریاں تیرے کلام کے وسیلے سے چھپ جائیں اور تیری شاہ زوریاں جو ہیں وہ ظاہر ہوں۔
खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से तशरीफ़ रखें। मेरे अजीज़ों, हमने गुज़श्ता से पेवस्ता इतवार को खुदावंद के मुक़द्दस कलाम से और हालात के तहत जब कलीसिया पर, ईमानदारों पर, मुक़द्दसीन पर एज़ार सानी, दुख या मुसीबत जो है वो ढाई जाती है, तो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ ख्याल उसके असर में आकर जो है बांधते हैं। मुख्तलिफ तरह से तस्करा किया जाता है। हिजरत या नकल मकानी के मुतल्लक जो है सोचा जाता है। और जब खसूसन बाहर से दूसरे ममालिक जो हैं इस तरह की इख्तरा जो है या इस तरह की परमिशन या ऐसी बातें करते हैं, तो हम उसमें और ज़्यादा जो है शामिल हो जाते हैं। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, ना सिर्फ हिजरत और नकल मकानी बल्कि और भी बहुत सारी बातें जो हैं उसके असर में आकर होती रहती हैं, और हम सोचते हैं कि हम असला जो है वो खरीद लें, या फिर ये भी मशवरा और तजवीज़ दी जाती है कि हम जो है वो अलहदा मुल्क, अलहदा सूबा जो है उसके लिए कोशिश करें, या फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा जो है कुव्वत के साथ, इख्तियार के साथ, जोर के साथ जो है इसका इंतजाम करें। शायद ये बातें जो हैं वो अपनी जगह दुरुस्त हों, क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम से वो सच्चाइयाँ, वो सदाकतें, वो हक़ाइक़ जो इज़ार सानी के औकात में हमारे होने चाहिए, उनको सीखेंगे, उन्हें जानेंगे और उन पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे, ताकि खुदाबंद जो है वो अपने कलाम के सबब से हमें बरकत दे और इस इज़ार सानी में, दुख में, मुसीबत में हमें संभाले रखे, हौसला दे, ईमान की मजबूती बख्शे और अपने कलाम के मुताबिक जो है चलने का फजल और तौफीक बख्शता रहे। सो मेरे अजीज़ों, वो मशवरा जात, वो नसीहतें और वो स्ट्रैटेजी जो खुदावंद के कलाम में है, हम उसे अपनाएं। और आज हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से जो हवाला तलावत किया गया है, ये तदबीरें, ये मशवरे और ये नसीहतें, ये हक़ाइक़, ये बातें, ये तालीम जो है ये मेरी नहीं है, किसी फरिश्ते ने जो है वो नहीं दी, किसी नबी ने नहीं बताया, ना किसी रसूल ने, बल्कि शाह मुअल्लम खुदावंद यीशु मसीह ने जो है अपनी ज़ुबान मुबारक से जो है इज़ार सानी, दुख, मुसीबत के रूनमा होने के मुतल्लक जो बातें हमने अपने जहन में रखनी है, जिनका तज़किरा करना है, जिन पर सोच विचार करना है, वो बातें जो हैं उनकी तालीम जो है वो यहाँ पर दी है। इसलिए आइए आज के तलावत करदा हवाले की तरफ जो है हम बढ़ेंगे, और ये हवाला जो तलावत किया गया है 10वीं आयत से शुरू होता है। मुबारक हैं जो रास्त बाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे नाम से, मेरे सबब से लोग
تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا۔ اور اسی طرح خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ آگے ثبوت دیتے ہوئے کہا گیا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ یہ ہزار ثانی جو ہے صرف ہم پر نہیں، موجودہ کلیسیا پر نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ یہ آج نہیں، کل نہیں، بلکہ جب سے مسیحیت کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی ہے، اس وقت سے تمام انبیاء پر، تمام رسلا پر، تمام خدا کے لوگوں پر جو ہے ہزار ثانی ہوتی رہی۔ وہ دکھ میں سے گزرتے رہے، وہ مصیبت جھیلتے رہے، لیکن ان کا رویہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے انہوں نے اس کے بارے میں جو ہے تعلیم دی ہے، ہم اس پر غور کریں گے۔ یہ چند آیات جو ہیں، جو ٹیکسٹ پڑھا گیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ جو ہے اس سے اوپر والی آیات ہیں، جن میں خداوند یسوع مسیح جو ہے 7 مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، اور یہ بلیسنگز دے کر، یہ برکتیں دے کر، ان کے بعد جو ہے وہ دکھ کی بات، ستائے جانے کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، خصوصاً یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے مخاطبین جو ہیں وہ شاگرد ہیں، خداوند یسوع مسیح کی انجیل کو آئندہ ایام میں آگے لے کر جانے والے ہیں، جن کو یہ خصوصاً جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے۔ اور آج چرچ، کلیسیا جو ہے اس کے لیے زمین پر موجود ہے، تاکہ خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے جو ہے وہ کام کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس انجیل کے سبب سے اگر دکھ، مصیبتیں، تکالیف جو ہے وہ آتی ہیں، تو ہمیں مندرجہ ذیل باتیں جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے بتائی ہیں، ان پر غور کرنا ہے، ان کا تذکرہ جو ہے وہ آپس میں کرتے رہنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو خداوند یسوع مسیح نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جب مصیبت یا دکھ یا تکلیف آئے تو تم مبارک ہو۔ یہاں پر ستائے جانے سے مراد کیا ہے؟ جب اس کی روٹ ستائے جانے کی، اس کی جڑ جو ہے اس پر غور کرتے ہیں تو میرے عزیزو، ستائے جانے کے متعلق مختلف لغات جو ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شکاری جو ہے کسی پرندے کے لیے جو ہے وہ پھندا لگاتا ہے اور اس پھندے کو دیکھتا رہتا ہے تاکہ وہ پرندہ جب اس میں پھنس جائے تو بڑی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، جارحیت کے ساتھ جو ہے اس پر حملہ کر دے، اس کا تعاقب کر دے اور اسے ہلاک کر دے۔ ستائے جانے سے یہاں پر یہ مراد ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح خصوصاً ستائے جانے کی بات کرتے ہیں تو یہ مسیحوں کے لیے بات کرتے ہیں، ایمانداروں کے لیے بات کرتے ہیں کہ جب زمین پر رہتے ہوئے لوگ جو ہے وہ مختلف طرح کے پھندے لگاتے ہیں اور تعاقب کرتے ہیں، دکھ میں پھنسانے کے لیے جو ہے پھائیاں لگاتے ہیں یا ایسے حربے یا ایسے ہیلے جو ہے وہ بناتے اور سوچتے ہیں، تو تم مبارک ہو۔ میرے عزیزو، اس سے مراد ستائے جانے سے یہ بھی ہے، جب ہم اس پر بغور جو ہے دیکھتے ہیں، نظر کرتے ہیں، تو ستائے جانے سے مراد جو ہے جب خداوند کے لوگوں کا پیچھا کیا جائے، ان کا تعاقب کیا جائے، ان کے لیے پھندے لگائے جائیں اور انہیں کسی مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں جو ہے وہ ڈالا جائے، اس انجیل کے سبب سے جس کا وہ پرچار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو،
استائے جانے کی مختلف شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، اور جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو یہ صورتیں جو ہیں، یہ جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ جسمانی اظہار ثانی ہے۔ جسمانی اظہار ثانی جو ہے وہ اظہار ثانی ہے جب بدن پر اور بدنی تکلیف جو ہے اس میں ہم شامل اور مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے تشدد کیا جاتا ہے، قید و بند کی صعوبت میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری شکل جو ہے وہ معاشی اظہار ثانی بھی ہو سکتی ہے، جس میں روزگار کے مواقع جو ہیں ان کو مفقود کر دیا جاتا ہے، ان میں رکاوٹیں، بندھن جو ہے وہ کھڑے کیے جاتے ہیں، یا پھر جو ہے ان سے محروم کر دیا جاتا ہے، یا کاروباری سلسلے میں جو ہے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ ایسی اظہار ثانی جو ہے یہ معاشی اظہار ثانی کہلاتی ہے، اور ہمارے ارد گرد روزمرہ جو ہے وہ ایسی باتیں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری شکل جو ہے اظہار ثانی کی وہ قانونی اظہار ثانی ہے۔ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، جب کوئی بھی حکومت جو ہے کسی کمیونٹی کے لیے ایسے قوانین جو ہے وہ رائج کر دے، پاس کر دے، جن کے سبب سے دکھ یا تکلیف جو ہے وہ ہو، یا پھر جن کے سبب سے انجیل کی بشارت جو ہے اس کو روک دیا جائے، اور میرے عزیزو یہ قانون جو ہیں ان کے وسیلے سے پھر امتیازی سلوک جو ہے وہ برتا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں۔ سماجی اظہار ثانی ہے، اور جب ہم سماجی اظہار ثانی کی بات کرتے ہیں، جب معاشرے میں مسیحی ہونے کی وجہ سے تعلیمی مواقع جو ہیں ان میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، یا پھر حصول ملازمت کے لیے جو ہے کسی قسم کے بندھن اور رکاوٹیں جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، یا بجٹ میں جو ہے وہ ایسی باتیں جو ہے وہ قائم کر دی جاتی ہیں۔ اور ایسی اظہار ثانی جو ہے یہ سماجی اظہار ثانی ہے۔ اور بھی اظہار ثانیاں ہیں جیسے لفظی اور محاوراتی اظہار ثانی ہے، یعنی لوگوں کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے، مسیحیوں کے لیے جو ہے ایسے لفظ اور ایسے جملے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، اور انہیں برملا جو ہے وہ پکارا جاتا ہے، جس کے وسیلے سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے، دل شکنی ہوتی ہے، اور شاید اس کے وسیلے سے کمزوریاں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو آپ جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے جملے ہیں، وہ کون کون سے لفظ ہیں جن کے وسیلے سے یہ اظہار ثانی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ گزرے ایام میں ایک لفظ جو ہے جس کے بارے میں وکلاء نے عدالت میں جو ہے اس بات کا جو ہے وہ دعویٰ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ عیسائی نہ کہا جائے، اور یہ لفظ جو ہے ہمارے لیے قوت کا باعث نہیں بلکہ کمزوری کا باعث ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ ہم سے مانوس کر دیا گیا، ہمارے ساتھ جوڑ دیا گیا، جو درست اصطلاح نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سارے الفاظ اور بہت سارے جملے ہیں جو آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم غور کریں تو روحانی اظہار ثانی بھی ہے۔ روحانی اظہار ثانی میں سب سے پہلی بات جو ہے مسیحی عقائد جو ہے انہیں توڑ مروڑ کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، یا کم علمی کے باعث ان عقائد کو جو ہے وہ جھوٹا قرار دیا جاتا ہے، اور ایمان پر جو ہے وہ حملہ کیا جاتا ہے۔ یا پھر روحانی اظہار ثانی جو ہے اس کی اور بھی ایک قسم ہے کہ زبردستی جو ہے مذہب کی تبدیلی جو ہے اسے رائج کیا جاتا ہے، یا پھر ہم خبریں سنتے رہتے ہیں کہ زبردستی تشدد کے وسیلے سے جو ہے نکاح کیے جاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو ایسی شکلیں جو ہیں یہ تمام اظہار ثانی کی صورتیں ہیں جن سے مسیحی جو ہے وہ نبرد آزما ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو آج خداوند کے کلام
کی جو خبر ہے، جو خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ تمام اعزار ثانی جس میں جو ہے جسمانی دکھ ہے، معاشی اعزار ثانی ہے، قانونی اعزار ثانی ہے، سماجی ہے، لفظی ہے، روحانی ہے، ایسی اعزار ثانیاں واقع ہوں تو خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کی طرف سے خوشخبری ہے، تسلی کا پیغام ہے، امید کا پیغام ہے، روشنی ہے، حوصلے کی بات ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح ان اعزار ثانیوں میں گھیرے ہوئے لوگوں کو عذاب رسیدہ نہیں کہتا، مظلوم نہیں کہتا، بلکہ مبارک کہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں ان دکھوں اور مصیبتوں میں سب سے پہلی بات جو ہمارے دل، ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ دکھ جو ہے ہمارے لیے مبارک حالی کا باعث ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم مبارک ہو۔ اور اس کے بعد جب ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ یہ مبارک جو ہے وہ کیا ہے، یہ بلیسنگ جو ہے یہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم پر اور زیادہ جو ہے وہ فضل ہو گیا ہے، تم خوش قسمت ہو، اور تم جو اعزار ثانی کے باعث مایوس ہو جاتے ہو، غمگین ہوتے ہو، خداوند تمہیں خوش قسمت کہتا ہے۔ اپنے آپ پر فخر کرو اور رشک کرو، کیونکہ تم مبارک ہو۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح اگر ہم مقدس پطرس کا پہلا خط اس کا 4 باب اور 14ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر مقدس پطرس بھی یہی کہتے ہیں، اگر مسیح کے نام سے تم پر ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو۔ اور اس کے بعد دوسری بات جو اعزار ثانی کے دوران اور اس کے اثرات میں ہمیں سوچنی کرنی اور ان کا تذکرہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند فرماتے ہیں کہ نہ صرف تم مبارک ہو بلکہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ تمہاری ہے۔ جب ہم خدا کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں، یہ آسمان کی بادشاہی یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ آپس میں باہم ایک ہی ہیں، کیونکہ خدا جو ہے اس کا تخت آسمان پر ہے، وہ آسمان سے آسمان پر بادشاہی کرتا ہے، زمین پر بادشاہی کرتا اور اختیار رکھتا ہے، اور زمین کے نیچے عالم اسفل جو ہے اس پر اختیار اور قدرت رکھتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم بادشاہی کی بات کریں تو اس زمین پر جو ہے وہ 2 بادشاہیاں اس وقت برسرے پیکار ہیں، آسمان کی بادشاہی یعنی خدا کی بادشاہی، اور ابلیس کی بادشاہی۔ ابلیس جو ہے وہ خدا کی بادشاہی پر غالب آنے کے لیے خدا کے لوگوں کو جو ہے وہ دکھی کرتا ہے، انہیں مصیبت میں ڈالتا ہے، ان پر ظلم ڈھاتا ہے، اور ان سے گھر چھین لیے جاتے ہیں، ان کی املاک جو ہے ان پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، ان کا مال و متاع جو ہے وہ ان سے چھین لیا جاتا ہے، تاکہ وہ کمزوری کی حالت میں بے ایمان ہو جائیں اور اس ایمان کو جو ہے وہ رد کر دیں، اس سے نکل جائیں اور وہ اس کی بادشاہی میں شریک ہو جائیں۔ لیکن میرے عزیزو، آپ یقین جانیں کہ خدا جس بادشاہی کی بات کرتا ہے اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے آسمان سے زمین پر آ کر اس بادشاہی کو پریچنگ کے وسیلے سے، ہیلنگ کے وسیلے سے، ٹیچنگ کے وسیلے سے دوبارہ جو ہے وہ رائج کیا ہے، اور اس نے ابلیس سے بادشاہی جو ہے اپنی جان دے کر چھین لی ہے۔ اب ابلیس جو ہے وہ اس فکر اور تردد میں ہے اور اس طرح سے جو ہے لوگوں پر ظلم و تشدد ڈھاتا ہے تاکہ وہ بے ایمان نہ ہو جائیں اور اس کلیسیا سے جو ہے وہ نکل جائیں۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ فاتح ہے اور اس نے بادشاہی جو ہے اس پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ اس کے لوگ جو ہے وقت آنے والا ہے کہ یہ بادشاہی جو خداوند یسوع مسیح نے حاصل کی ہے یہ اس کے وارث ہوں گے۔ اور میرے عزیزو، اس کے بعد تیسری بات
جو اس پیسج سے سیکھنے والی ہے کہ جب ہم پر اظہار ثانی ہوتی ہے تو یہ اظہار ثانی جو ہے یہ مسیح کے سبب سے ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ جو ہے وہ فلاں شخص بن گیا ہے، اس کی وجہ جو ہے یا کوئی تحریر بن گئی ہے یا کوئی اور ایسا فعل جو ہے وہ اس کی وجہ بن گئی ہے۔ یہ تمام وجوہات جو ہیں یہ ذیلی ہیں، یہ تمام وجوہات جو ہے ان کی بنیاد جو ہے وہ دراصل خود خداوند یسوع مسیح ہیں، کیونکہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ جب تمہیں لوگ کس کے سبب سے؟ میرے سبب سے، یعنی آپ اس بات کو پکا کر کے باندھ لیں کہ جب بھی کوئی اعزار ثانی چاہے بدنی ہو، جسمانی ہو، لفظی ہو یا قانونی ہو یا معاشی ہو یا اقتصادی ہو، اس کی بنیادی وجہ کہ آپ مسیحی ہیں اور آپ مسیح کے نام کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے نام لیوا ہیں۔ یہ اعزار ثانی، یہ دکھ جو ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس کی وجہ سے اظہار ثانی جو ہے وہ ہوتی ہے کیونکہ اس نے خود دکھ اٹھایا اور وہ ان تمام دکھوں پر غالب آیا۔ اگر ہم یسوع کے دکھوں پر جو ہے وہ خیال کریں، دھیان کریں، سوچیں تو ہم جانتے ہیں کہ جب وقت پورا ہوا تو اسے گرفتار کر لیا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کی داڑھی جو ہے وہ نوچی گئی، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج جو ہے وہ رکھا گیا، اس کی پشت پر کوڑے برسائے گئے، اور میرے عزیزو اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں ان پر کیل جو ہے وہ ٹھونکے گئے اور اسے مصلوب کر دیا گیا اور وہ مر گیا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر فتح کا نکارہ بجایا اور اس نے کہا کہ اے موت تیری فتح کہاں گئی، اور اس نے یہ اعلان کیا گیا کہ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ میرے عزیزو جب ہم دکھ میں یا مصیبت میں سے گزرتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ فاتح ہیں، جس طرح مسیح جو ہے وہ دکھوں پر غالب آ کر فاتح ہوا۔ آپ عبدالآباد زندہ رہیں گے جس طرح مسیح جو ہے دکھوں میں سے گزر کر عبدالآباد زندہ ہے۔ اور میرے عزیزو اس سے اگلی بات جس پر ہم غور کریں گے کہ دکھ جو ہیں، مصیبتیں جو ہیں، اٹ از کمپلسری، یہ لازمی، یہ آنی ہی آنی، کیونکہ لکھا ہے اگر آپ اس پیسج پر غور کریں تو لکھا ہے کہ جب ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے، یعنی لفظ جو ہے وہ ناحق ہے، تمہاری بات۔ یہ ضروری ہے کہ ہم دکھوں میں سے گزریں، ہم مصیبتوں میں سے گزریں، اور جب ہم مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں تو جو خداوند یسوع مسیح نے آگے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ تم کیا کرنا؟ خوشی کرنا اور شادمانی کرنا۔ میرے عزیزو جب ہم دکھ میں سے گزرتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم انسانی کمزوری کے باعث جو ہے بہت دفعہ غصے میں بھی آ جاتے ہیں یا مختلف باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، لیکن یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم خوشی کرنا اور شادمان ہونا۔ میرے عزیزو اس لیے ہمیں جو ہے یہ خوشی کرنا اور شادمان ہونے کے جذبے سے اور اس نیچر سے جو ہے ہم کنار ہونا ہے، کیونکہ
تمام مسیحی، تمام رسول جب ہم ان کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی کرتے رہے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 40ویں سے 42ویں آیت جو ہے وہ پڑھیں تو وہاں پر جو ہے رسولوں پر اظہار ثانی ہوئی، وہ دکھ میں، مصیبت میں اور قید و بند میں ڈالے گئے، انہیں حوالات میں جو ہے وہ لاک کر دیا گیا، اور ان کا رویہ، ان کا رد عمل جو ہے وہ کیا تھا۔ خداوند کے کلام میں جو ہے وہ لکھا ہے، اگر آپ میں سے کسی نے نکال لیا ہے اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 40ویں، 41ویں اور 42ویں آیت جو ہے ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا۔ جو واقعہ ہے پیچھے وہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور رسولوں کو جو ہے عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور وہاں پر گملیل جو ہے جو شریعت کا استاد ہے اس نے جو فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم انہیں کچھ نہ کہو، یہ جو تعلیم دیتے ہیں، جو انجیل سناتے ہیں، اگر یہ جھوٹی ہے تو یہ خود جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اگر یہ سچی ہے تو تم ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ اور اس فیصلے کے برعکس بھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر بھی جو ہے وہ انہیں مارا، کوٹا، پٹوایا، اور جب وہ مار کھا کر عدالت سے جا رہے تھے تو اس وقت جو ہے ان کا رویہ جو ہے وہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے۔ مار پڑی ہے، خوب پٹائی ہوئی ہے، لیکن ہوا کیا ہے؟ رویہ کیا ہے؟ رد عمل کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم خوشی کرنا اور شادمان ہونا۔ یہاں رسول جو ہیں انہوں نے اسی بات کا اعلان کیا، اور اسی کو ایمان کے وسیلے بدنی اظہار ثانی کے سبب سے جو ہے لکھا ہے کہ وہ خوش ہو کر جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے، اور کیا کہا کہ کم از کم کیا ہوا؟ اس کے نام سے ہم ستائے گئے، ہم پر ظلم ہوا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ جب میرے نام سے تم ستائے جاتے ہو، میرے سبب سے تم پر لعنتان کی جاتی ہے، تو شادمان ہونا اور خوشی کرنا۔ کیا یہ ہمارا رویہ ہے؟ ہماری تجاویز، ہمارے مشورے یا ہماری گفتگو آپس میں ایسی ہوتی ہے؟ ہم شادمان ہوتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں یا نہیں؟ یہاں پر دو لفظ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں، خوشی کرنا اور شادمان ہونا۔ یہ دونوں جو ہے یہ اپنی اختراع میں جو ہے گہرے سے گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ خوشی کے لیے جو ہے وہ لفظ ہے ہیپینس، اور ہیپینس جو ہے یہ لفظ ہیپن سے ہے۔ ہیپن جو ہے یہ ہے اچانک وقوع پذیر ہو جانا، یا کسی انتظام یا کسی پری پلاننگ کے تحت نہ ہونا۔ یعنی یہ خوشی جو ہے یہ مستقل نہیں، اچانک کبھی آ جانا، وقت کے حساب سے آ جانا۔ لیکن شادمانی کے لیے جو لفظ ہے کہ تم شادمان ہونا، اس کے لیے لفظ ہے جوائے، اور جوائے جو ہے اس کا مطلب ہے مستقل ابدی خوشی اور شادمانی۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تم پر ظلم ہو، جب تم میرے نام سے ستائے جاؤ، جب تم میرے سبب سے تم پر لعنتان کی جائے، تو ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ خوشی کرنا اور شادمان ہونا، ہیپی ہونا اور جوائے کی نیچر میں جو ہے ہمیشہ رہنا۔ سو میرے عزیزو، اگر ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے دیکھیں تو خداوند کے لوگ جو ہے وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب نبوکدنصر جو ہے اس نے ایک بہت بڑی مورت بنوائی،
اور اس سلطنت میں اعلان کر دیا گیا، قانونی اظہار ثانی جو ہے وہاں پر نافذ ہو گئی، قانون بنا دیا گیا کہ کوئی شخص جو ہے صبح اٹھ کر اس مورت کو سجدہ کرنے کے بغیر جو ہے اپنے کام پر یا اپنی کسی جگہ پر کسی مقام پر جو ہے وہ نہیں جا سکتا جب تک اس مورت کو سجدہ نہ کرے۔ اور میرے عزیزو، دانیل اور اس کے ساتھیوں نے ایسا نہ کیا، اور اس سبب سے بادشاہ کے حضور جو ہے وہ پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس قدرت ہے، میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن تم اس حرکت سے جو ہے وہ باز آ جاؤ، اس قانون کو جو ہے وہ مان لو۔ لیکن میرے عزیزو، دانیل نبی جو ہے وہ کہتے ہیں کیا اے بادشاہ، یہ آگ کی بھٹی جو تو نے تیار کی ہے، اس سے بچانے کی خدا جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی بچائے تو ہم پھر بھی اس مورت کو، اس قانون کو جو خدا کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ اور میرے عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ جب انہیں آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو خداوند جو ہے وہاں پر آئے اور گواہی دی گئی کہ وہاں پر 3 جو ہے وہ ڈالے گئے، لیکن 4 دیکھے گئے، اور چوتھے کی صورت کیسی تھی؟ الہ زادہ کی صورت تھی، الہ زادہ کی صورت تھی۔ الہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے جو لا الہ الا اللہ میں آتا ہے، یعنی واحد خدا ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور وہ الہ زادہ یعنی خدا کا بیٹا جو ہے ان کے ساتھ موجود تھا۔ میرے عزیزو، اس لیے خداوند یسوع مسیح اظہار ثانی کے اثرات میں آنے کی سبب سے جو تعلیم دیتے ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے تم کیا ہو؟ مبارک ہو۔ اور یہ اظہار ثانی جو ہے اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ میں خود ہوں، میرے نام سے، میرے کلام سے اور میرے کام کے سبب سے جو ہے تم ستائے جاتے ہو۔ اور جب تم ستائے جاؤ تو یہ کمپلسری ہے، تم کیا کرنا؟ خوشی کرنا اور شادمان ہونا۔ میرے عزیزو، اسی طرح اگر ہم اس پیسج میں آگے جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں تو آگے لکھا ہے کہ تمہارا اجر جو ہے وہ بڑا ہے۔ میرے عزیزو، اظہار ثانی کے سبب سے، اس کے وسیلے سے جب ہم پر دکھ مصیبتیں آتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہوں، ہم شادمان ہوتے ہیں تو خداوند کے پاس جو ہے اجر ہے، اور یہ اجر چھوٹا نہیں ہے بلکہ لکھا ہے کہ یہ اجر جو ہے وہ بڑا ہے۔ خداوند جو ہے وہ اس کا بدلہ دے گا، اس کا اجر دے گا۔ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب میں جو ہے وہ جائیں تو جو شہید ہوئے، جو خداوند کے نام لیوا ہوتے ہوئے مر گئے، ہلاک ہو گئے، ان کی روحیں جو ہیں وہ خدا کے تخت کے نیچے ہیں، ان کی روحوں کی جگہ اور مقام جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور وہ خدا کے تخت کے نیچے ہیں، اور وہ پکارتی ہیں کہ ہمارے خون کا حساب دے، اس کا اجر جو ہے وہ دے۔ لیکن خداوند جو ہے ان کی پوزیشن یہ ہے، وہ ایک ہاتھ سے جو ہے وہ ان کو تسلی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں صبر کرو، تمہارے اور بھی بھائی جو ہے وہ اس میں شریک ہونے والے ہیں، اس میں ڈالے جانے والے ہیں، جب تک وہ شمار پورا نہ ہو صبر کرو اور تحمل کر کے ٹھہرے رہو۔ اٹ مینس یہاں پر نبوت کی گئی ہے کہ یہ اظہار ثانی جو ہے یہ کمپلسری ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اور بھی
شہیدوں کی لسٹ میں ہزار ثانی میں آنے کے لیے جو ہے اس زمین پر بنائے گئے ہیں تاکہ ان کو اجر ملے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم اجر کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کلام مقدس کھلا ہوا ہے تو خداوند یسوع مسیح جو ہے مقدس متی کی انجیل میں پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک ان تمام برکات کا اور جو اجر عظیم ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ستائے جانے کی بات کرتے ہیں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو میرے سبب سے ستائے جاتے ہیں، دکھ میں جاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ پہلی مبارکبادی ہے، اور اس کے بعد تسلی، بلکہ ابدی تسلی جو ہے ان کی میراث بن جائے گی، اور وہ زمین کے وارث ہو جائیں گے، اور وہ آسودگی حاصل کریں گے، ان پر رحم کیا جائے گا، اور وہ خدا کو دیکھیں گے اور خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ تمام اجر جو ہے وہ کلیسیا کے لیے ہیں، یہ ایمانداروں کے لیے ہے، مقدسین کے لیے ہیں، جو جب مصیبت میں مبتلا ہوں، جب دکھ یا مصیبت، ظلم جو ہے وہ کسی وجہ سے بھی ان پر ڈھایا جائے تو وہ یہ سوچ رکھیں، اسے جو ہے وہ مضبوطی سے باندھ لیں کہ آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ تسلی اور اپنی تسلی آپ کی میراث ہے۔ آپ جو ہے وہ آسودگی حاصل کریں گے، آپ پر رحم کیا جائے گا میرے عزیزو۔ اور اس کے ساتھ جو ہے اس بات کو بھی جو ہے وہ پکا کر کے باندھ لیں۔ آگے آخر میں خداوند یسوع مسیح جو ہے ایک پروف کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ لکھا ہے، کیوں خوشی کرنا اور شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ یعنی وہ انبیاء، وہ رسلا، وہ خدا کے لوگ جو ہے وہ اس سے مستثنا نہیں رہے، وہ ظلم برداشت کرتے رہے، وہ دکھ میں سے گزرتے رہے، وہ مصیبت کا شکار ہوئے، وہ ہلاک کیے گئے، وہ ابلتے کڑاہ کے تیل میں ڈالے گئے، اور وہ جانوروں کی کھال کے اندر بند کر کے جو ہے وہ سی دیے گئے، اور انہیں جو ہے وہ ستونوں پر لٹکا کر ان پر رال ڈالی گئی اور آگ لگا دی گئی، اور اس روشنی میں جشن اور شراب نوشی جو ہے وہ ہوتی رہی۔ یہ تمام ظلم جو ہے انبیاء اور رسلا نے برداشت کیے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو نبی تھے ان پر بھی ظلم ہوئے، اور آپ پر بھی یہ ظلم اور دکھ ہوں گے، لیکن خداوند کا وعدہ ہے کہ جب آغاز سے لے کر، شروع سے لے کر، ابتدا سے لے کر اب تک ظلم ہیں، اب تک مصیبت کے پہاڑ ہیں، اب تک ہلاکتیں ہیں، اب تک شہادتیں ہیں، تو کلیسیا جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ کلیسیا جو ہے وہ بڑھتی گئی، اور اس کا شمار جو ہے وہ دن بدن ترقی کرتا گیا۔ اگر آج جو ہے آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں تو مسیحوں کا شمار جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ حوصلہ شکنی کی باتیں جو ہیں ان پر کان نہ دھریں، بلکہ اس بات پر جو ہے وہ ہمیشہ ایمان رکھیں کہ ہمارا یسوع جو ہے ان دکھوں کے باعث فاتح تھا، اور کلیسیا بھی فاتح رہے گی۔ اور میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے کہا جب وہ آسمان پر جانے لگے کہ میں ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ ہیں، اور جب تک سورج چاند رہے گا زمین پر خداوند یسوع مسیح کا نام رہے گا، اور یہ کلیسیا جو ہے وہ دکھوں کے باعث بھی ترقی کرتی جائے گی، بڑھتی جائے گی اور پھیلتی جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کا نام جو ہے پیشن گوئیوں میں
इमानुएल रखा गया, जिसका मतलब है खुदा तुम्हारे साथ। इसलिए इस ईमान के साथ ज़िंदगी बसर करें कि ये दुख और मुसीबतें जो हैं ये कंपल्सरी हैं, ये लाजमी हैं, ये मसीह के नाम के सबब से हैं और हमने जो है इसमें खुशी करना और शादमान होना है, क्योंकि अजर जो है वो बड़ा है और खुदावंद यीशु मसीह फातेह हैं, इसलिए कलीसिया फातेह ही रहेगी। सो आइए हम अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और इस ईमान के साथ ज़िंदगी बसर करें कि जब हम पर दुख, मुसीबत, तकलीफ़, एज़ार आसानी जिसकी कोई भी शक्ल हो, वो वारद हो, रूनमा हो, वाक़े हो, तो हमने इन बातों का तज़किरा करना है जिसकी तालीम खुदावंद यीशु मसीह ने इन 3 आयात में दी है। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, डरावेगा ना दिन राती, डरावेगा ना दिन राती, ना तैनू रात अंधियारी, डरावेगा ना दिन दाती, ना तैनू रात अंधियारी। खुदा दे पर्दे